ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 15 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 8 نمبر میں ہم اللہ کے فضل سے سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہماری کلاس نمبر 7 پوری کی پوری سورۃ الفاتحہ کے اوپر تھی، چونکہ وہ قرآن حکیم کا مقدمہ ہے اور قرآن کی چند صورتوں میں سے ہے ایسی صورت جو مکمل طور پر یکمشت نازل ہوئیں. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے تو مکی صورت ہے، لیکن پورے قرآن کا مقدمہ ہے. قرآن حکیم میں اب جتنے بھی مضامین آئیں گے ان سب کی جڑ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ چکی ہے. سورۃ الفاتحہ کے کنزیکٹو بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو مصحف کی ترتیب میں رکھا ہے. اگرچہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورت ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ اگر سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مانا جائے تو پہلی صورت قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے. اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے قرآن حکیم کی ہے، اور مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ مکمل کور کر لے تو اسے آلموسٹ پوری کے پورے قرآن پاک کی ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی. اور ظاہر ہے یہ آلموسٹ 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی صورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم میں 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے اور 1/3 قرآن جو ہے وہ مدنی ہے. اس 1/3 قرآن میں سے بھی 2/3 حصہ وہ پہلے آلموسٹ 6.5 پارے ہیں جو 4 صورتیں ہیں مدنی. سورہ فاتحہ تو مکی ہے، وہ مقدمہ ہے. اس کے بعد سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ کنزیکٹو 4 مدنی صورتیں ہیں اور یہ 6.5 پاروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بعد کی صورتیں ہیں، بلکہ سورۃ المائدہ میں تو کچھ آیات ایسی ہیں جو بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں. یہ 4 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو آلموسٹ کور کرتی ہیں، پلس آپ علیہ السلام سے جو پہلے اگلی امتیں گزر چکی ہیں
جیوز اور کرسچنز ان کے جو ایشوز تھے، انہوں نے جو غلطیاں کیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑا، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب نئی امت کھڑی کی جائے گی، اور وہ امتیں جو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پہ فائز تھی ان کو معزول کیا جائے گا، اور اسی کے سمبل کے طور پہ پھر تحویل قبلہ بھی ہوئی کہ اب امت بھی نئی کھڑی کی ہے تو اب قبلہ بھی یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ ہوگا جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ میرا اس پہ بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ یہ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس یا یروشلم یہ درمیانی قبلہ ہے، کچھ عرصے کے لیے بیچ میں رہا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ جب سورۃ البقرہ میں آیات آئیں گی تو ہم انہیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ابھی تو چونکہ میں تعارف کے اوپر بات کر رہا ہوں، تو یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ پہلا جوڑا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا ہے۔ سورہ البقرہ مینلی جیوز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور سورہ آل عمران کرسچنز کے ساتھ، چونکہ وہ بھی اہل کتاب بھی ایک جوڑا تھا تو اس جوڑے کو اس اعتبار سے ایڈریس کیا گیا۔ اس سے اگلی جو 2 صورتیں ہیں سورہ النساء اور سورۃ المائدہ، اس میں بھی اہل کتاب سے بھی اور مشرکین عرب سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو جیوز اور کرسچنز میں جو خرابیاں تھیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، اور پلس اللہ تعالیٰ نے جو پرانی شریعت تھی اس کے کچھ احکامات اسی طریقے سے پروسیڈ کروائے اور کچھ احکامات نئے نازل فرمائے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کور کرتی ہیں، پلس جو سابقہ امتیں ہیں جیوز اور کرسچنز ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ان کے ایک جرائم کی لسٹ ہے۔ اور یہی حکمت ہے اس کے اندر کہ یہ صورتیں آغاز میں اس لیے رکھی گئیں تاکہ چونکہ اکثر مسلمان نسلی ہونے تھے، تو نسلاً جو مسلمان ہیں جن کے ماں باپ مسلمان ہیں جب وہ قرآن پڑھیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ اس امت سے پہلے بھی اللہ کی لاڈلی امتیں گزری ہیں، لیکن جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو پس پش ڈال دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ لاڈلی امتیں ہیں، ان میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور سینکڑوں صحائف نازل ہوئے ہیں اور ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر کے نئی امت کھڑی کر دی۔ تو اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اس پہ جو سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع تو چونکہ قرآن حکیم کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلے 9 رکوع ہیں وہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے، ان کی یعنی جو جرائم ہیں ان کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد 7 یونیورسل ٹروتھ، ہر جرم کے بعد ایک آفاقی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ میرا رول ہے، جب کوئی بھی کوئی یوں کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ وہ 7 یونیورسل ٹروتھ بھی انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے اندر آئیں گے، لیکن یہ جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ پہلے 4 رکوع اگر کور کریں گے تو پھر آپ کو ساری کی ساری اس کتاب کا جو اسلوب ہے، یہ کس طریقے سے گفتگو کرتی ہے، وہ سمجھ آ جائے گا۔ تو چونکہ اکثر نسلی مسلمان تھے اس لیے یہ شروع میں صورتیں ہیں، اگرچہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ مدنی ہے۔ پلس جو سابقہ امتیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں اس وقت کرسچنز آلموسٹ 2.25 ارب کے قریب ہیں، ان کے لیے تو انٹرسٹ سورۃ الانعام میں یا سورۃ الواقعہ میں یا سورۃ الاعراف میں اس طریقے سے نہیں ہے جو انٹرسٹ ان کا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ہے، کیونکہ وہ ان کے معاملات کو مینلی ڈیل کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ شروع میں رکھی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا یہ اس وقت جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے اپنے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے ہے، اور اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام نے جو دورہ کیا قرآن کا حضرت جبرائیل کے ساتھ، جو میں نے تعارف قرآن میں 6 لیکچر دے دیے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام نے مصحف خود لکھوایا اسی ترتیب کے ساتھ۔ میرے بھائیو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، اور قرآن حکیم کی آلموسٹ ساری صورتیں ہی اکا دکا کے سوا جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہ ٹروتھ جو ہے سب سے پہلے ریویل کیا ہے حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جن کو فوت ہوئے آلموسٹ 100 سال گزرے ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی آپ سمجھ لیں دادا استاد، غامدی صاحب کے بھی دادا استاد، جو
امین احسن اصلاحی صاحب تھے جو غامدی صاحب اور ڈاکٹر سراج صاحب کے مشترکہ استاد ہیں، ان کے وہ استاد تھے. انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا اور یہ حقیقت ان پہ اللہ تعالیٰ نے کھولی. ظاہر ہے قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور انہوں نے کوئی اس کو انوینٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے احادیث پہ جب تفکر کیا، پھر قرآن پاک کی آیات دیکھی تو ان کو آئیڈیا ہوا کہ واقعی تو جوڑوں کی شکل میں ہے. صورتوں کو اگر آپ کریٹیکلی واچ کریں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک جوڑا ہے. حدیث میں بھی المعوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں ان کو کہا گیا ہے. اور انسان میں بھی مرد و عورت کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتا ہے، لیکن ایک مشترکہ چیز کی اچیومنٹ کے لیے وہ جوڑا جو ہے یعنی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ دونوں کو بنایا گیا. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بڑا پرفیکٹ جوڑا ہے. سورۃ الفلق میں ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور سورۃ الناس میں ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ پناہ مانگی گئی ہے جو داخلی ہیں، جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، باہر سے حملہ ہونے والی خارجی چیزیں اور داخلی چیزیں. جوڑا ہے. سورہ بقرہ سورہ آل عمران بھی جوڑا ہے. سورۃ البقرہ میں جوز اور سورہ آل عمران میں کرسچنز. اور اس کا اشارہ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن دو پرندوں اور دو بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، دو چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا. یہ صحیح مسلم الفاظ ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے. اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ صورت ہے. اس کے علاوہ بھی یعنی بخاری مسلم میں آپ کو اس کے کئی ایک فضائل مل جائیں گے. میں نے آلریڈی مسئلہ نمبر 112 ABC 3 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے. جسے شوق ہو تو وہ ان لیکچرز کو دیکھ لے. اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے. یعنی اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا. بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا تو اس نے بدکنا شروع کر دیا. تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بدکنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بدکے. میں نے پھر تلاوت روک دی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے. تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، اور بیسیکلی وہ فرشتے تھے. اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بدکتا تھا. تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. اچھا یہ ایکسپیرینس اب نہیں ہوں گے. اس طرح کے ایکسپیرینسز نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کھڑی کر رہا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتے تو ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب کھانا کھاتے ہوئے نوالا آپ کے ہاتھ میں اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرنا تھا. وہ نئی امت کھڑی کی تھی سر، اس لیے پھر ان کا پیشن آپ نے دیکھا ہے نا کہ بڑی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ انہوں نے دنیا کی سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں. ان کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کسی غلط دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. اسی لیے تو ان کا کانفیڈنس لیول عروج کے اوپر تھا. تو جب وہ اتنے دلیر لوگ جب ٹکراتے تھے تو سامنے لوگ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. سیدنا خالد بن ولید یعنی ان کی مبارک عادت تھی جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے تو اپنے مخالف کمانڈر کو یہ خط لکھا کرتے تھے کہ میں ایسی فوج تم سے لڑانے کے لیے لے کے آیا ہوں
کہ جتنا تمہیں عورتوں سے اور شراب سے شغف ہے نا، اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایک جنت استقبال کر رہی ہے۔ قرآن میں جب آیا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، سورۃ الحدید میں، تو سر پھر یہی کچھ ہی ہوگا۔ تو ایسی قوم کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ تو لیکن اس قوم کو ایمان بالغیب سے ایمان بالشہادہ تک پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسے معجزات کروائے گئے، یا آپ کی مبارک زندگی میں ایسے معجزے ظاہر ہوئے جس سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھے۔ اب اگر کوئی شخص پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے دیکھ لے، اور ایک پیالے میں مبارک ہاتھ رکھنے سے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے وضو کیا، جانوروں کو پانی پلایا اور سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم وہ پانی اتنا تھا کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا۔ اس وقت بہرحال ہم 1500 تھے۔ اب اس طرح کے بے شمار یعنی ایکسپیرینسز، میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، نبی علیہ السلام کے معجزات کے اوپر، اس کے بعد پھر کرامات، استدراج، علوین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان کو میں نے ڈسکس کیا۔ تو اس طرح کے ایکسپیرینسز اس وقت ہو جایا کرتے تھے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے۔ پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی، آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو انسانی شکل میں آ کے شیطان جو ہے وہ مال جو تھا، مال غنیمت کہہ لیں، بیت المال کی جو حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا۔ الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو ایک رشوت کے طور پہ آپ کہہ لیں، مدنی رشوت، الیاس قادری صاحب اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ایک چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم۔ ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو تو علم غیب کوئی نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے، جو بیت المال کی آیا تھا، وہ شیطان تھا۔ البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا، تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی کی ہے۔ تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی داڑھی پوری نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور مولویوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے، وہ فوراً ڈکلیئر کرتے ہیں یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بد مذہب ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو سب سے بڑا بد مذہب اس روئے عرض پہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے نا، اور کنفرم جہنمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا ہے، بات سچی کی ہے۔ تو شیطان اگر سچی بات کرے تو لے لیں، تو اگر آپ ہمیں شیطان ہی سمجھتے ہیں تو تب بھی آپ بات دیکھیں، اب وہ بات آپ کے خلاف ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ انگریز آپ کو آ کے کہے کہ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے اس شخص کو، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کھاتا ہے۔ آپ کہیں جی چونکہ تو انگریز ہے اس لیے میں یہ بات نہیں مانتا، تو وہ آپ انگریز کا انکار کر رہے ہوں گے یا قرآن کا؟ قرآن کا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل اس نے کیا پیش کی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ قدغن لگا دیں گے تو پھر سر
جو آپ اپنی پبلک پہ قدغن لگا رہے ہیں نا، تو لگانے والوں کو بھی گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے دوسرے فرقے والوں نے، پھر وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. بریلوی پھر بالکل ٹھیک ہے کہ اہل حدیث کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ اہل حدیث جو کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کی بات نہیں سننی چاہیے. پھر سنی بالکل ٹھیک ہے کہ شیعہ کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کی بات نہیں سننی چاہیے. تو اس امام میں سارے کے سارے ہی ننگے ہیں. تو آیت اعظم قرآن حکیم کی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت آیت الکرسی وہ بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک آواز سنی انہوں نے، تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا. وہ تجدید ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں، پھر دعائیں ہیں اللہ سے. اسی لیے ہم نے اپنے صبح شام کے اذکار کارڈ، بلو کارڈ کے اوپر یہ وظیفے کے طور پہ لکھا ہوا ہے. بہت لمبے وظائف نہیں کر سکتا، کم از کم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات زبانی یاد کر لے، اور پڑھتے رہیں گے تو زبانی یاد ہو جائیں گی. تو وہ بھی سورہ بقرہ کے یعنی فضائل کے اندر ہی وہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. باقی اس پہ بولا جائے تو یہ وقت یعنی کافی زیادہ درکار ہے. بنیادی گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہوتی ہے، بعض کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہوتا ہے، جس طرح بعض لوگوں کے لیے یہ بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. تو یہ بھی کوئی پیٹ نہیں ہے. کئی صورتیں ہیں جن میں اختلاف ہے مکی اور مدنی ہونے پہ، کئی پہ ڈیفینیٹلی ہے. جس طرح کہ اب یہ سورہ بقرہ یہ ڈیفینیٹلی مدنی صورت ہے، پھر اس میں ایسی آیات بھی آئیں گی جو مدینہ شریف سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں. ٹھیک ہے، سورت کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی انٹرسٹ کے طور پہ چاہتا ہے، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مکی ہے مدنی ہے. اصل چیز ہے قرآن کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر کلیئر ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اب اپنے اپنے مصحف کھول لیں آپ. سورۃ البقرہ جو ہے مدنی صورت ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں ہے. عربی میں سے ایسے ہی پڑھنا ہوگا، 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، ثاقب اکبر صاحب، جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے، اہل تشیع کے ہاں بھی تھے، ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا. تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا گیا، جس طرح کہ جو سورہ نون ہے، سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29 میں، تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون، نون والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال، حالت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال، جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون، نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں، اس میں آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون.
تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئیں ہیں نا، یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا، کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا، سورۃ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ القصص، طٰ، سین، سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا، لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، ان کے اوپر توجہ دو، اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین، علماء نہیں یہ حرکت کرتے، ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہیں شیعہ اور سنیوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے، اور لام جو ہے وہ جبریل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ. اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا، تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا. تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف، اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. ایون امام ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر کافی طب آزمائی کی ہے، بڑے لوگوں نے کیا ہے. تو اتنی گفتگو کافی ہے میرا خیال ہے. اصل تو میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے. کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں. کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں. کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا، وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں. اور اس میں یہ بھی امپلائڈ تھا کہ جو سابقہ امتیں ہیں نا، جیوز اور کرسچنز، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو، نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے. یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے. مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی. کوئی شک نہیں ہے. ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے. جو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آتا اللہ کے سوا تو تم اس میں بڑا اختلاف کثیر پاتے. یعنی اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، ایک مضمون کچھ اور کہہ رہا ہوتا، دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ. تو اتنی موٹی کتاب بغیر ٹکراؤ کے یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، یہ کئی لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے. یہ عبد الرحیم گرین جو ہے نا، مسلمان ہوئے ہیں نا، جو اس وقت انگلینڈ کے اندر بہت بڑے ایک مسلمان اسکالر ہیں، وہ ایسا بندہ ہے کہ یعنی اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، بڑے ہائی ٹیر پہ لوگ، ان میں اس طرح کا بندہ کوئی نہیں ہے. یوسف ایسٹس اگر ہیں تو یوسف ایسٹس جو تھے امریکن یعنی پروٹیسٹنٹ ایک پریسٹ تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں. لیکن یہ جو عبد الرحیم گرین ہے نا، اس نے دنیا کے سارے مذاہب پریکٹیکلی پھرے ہیں. یہ 4 سال تک بدھسٹ بھی رہے ہیں، کرسچن بھی رہے ہیں، سارے مذاہب پھر کے اینڈ پہ یہ اسلام کی طرف آئے ہیں. آپ ان کی لائف سٹوری بھی انگلش میں رکھی ہوئی ہے جو انہوں نے سنائی ہے. تو وہ عبد الرحیم گرین کہتے ہیں کہ جب مجھے قرآن یعنی جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں یعنی قرآن پاک کے کانفیڈنس سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑے یعنی پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتا ہے قرآن میں اس طرح کا ربط نہیں ہے جو انسانی کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا سٹائل خطبے کا ہے، جو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں. یہی بات اس نے جوشوا نے بھی کی، جس کا پچھلے دن ہم نے کلپ بھی چڑھایا تھا.
ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں قرآن کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ ایسا کرو تو کامیاب ہو, ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آپ یقین کریں دنیا میں سخت سے سخت طبیعت والے بندے کی کتاب اٹھائیں نا, اس میں آپ کو وہ اعتماد اور وہ پیشن نظر نہیں آئے گا جو کتاب اللہ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یہ خدا الہ مالک رب ہی اپنی مخلوق سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے. انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا, چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. یہ اس کتاب کے اندر زور ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں, لا ریب پہ آپ وقف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. فی ہی ھدی للمتقین, اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں. یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا. وقار عربی میں کہتے ہیں نا بچنے کو. اچھا ہم جب کہتے ہیں نا قرآن میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو جو نان پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ سوال ہے نا. تو اس کا معنی ہی غلط کیا گیا. اس کا ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں, چاہے وہ کافر ہے, چاہے مسلمان ہے, چاہے گناہ گار ہے, چاہے نیکوکار ہے. کئی نیکوکار ہے پرہیزگار ہیں لیکن ہر الٹا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ متقی نہیں ہے. پرہیزگار یعنی جو آپ نے لائسنس رکھے ہوئے ہیں, داڑھی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, تسبیح, ٹوپی, یہ لائسنس ہی ہے نا کسی کی پرہیزگاری کا. آج دنیا میں کسی کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا نیک ہے, وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, گیٹ اپ. حالانکہ تقویٰ تو ادھر ہوتا ہے, وہ تو اللہ کو پتہ ہے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے, دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے. بہرحال جو دنیا کے لائسنس ہیں ان میں جو پرہیزگار ہیں ان میں سے کئی لوگ ہیں جو متقی نہیں ہیں. تو ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. جو بھی ڈر جائے اس کو لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے, اور جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. قرآن سٹارٹ اس سے لے رہا ہے کہ قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے, اور جو نہیں ڈرے گا کوئی ہدایت نہیں. آگے چل کے آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ھدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہاں تو متقی کا بھی ذکر نہیں آیا, پوری انسانیت چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے. وبینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں. والفرقان, اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ. اچھا یہ الفرقان نبی الاسلام بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. یہ کتاب بھی الفرقان ہے. تو ھدی للمتقین, ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا, اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے. تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے, اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے تو وہ فوراً ڈر جائے گا, یار مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا, وہ خود کیسے پیدا ہوئے. تو الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے نا, وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے ہمیں کو بچا نہیں سکتا. سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا, ہم سے پوچھ کے کیا. تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی جائے, اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئیں, پیغمبر آئے,
کہ سورۃ البقرہ کے پہلی 4 رکوع کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے گا. تو جب ایسا شخص غور و تفکر کرے گا نا تو فوراً اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، یار میرا کیا بنے گا، کہیں میں نے جانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے پھر قرآن میں ہدایت ہے. ایسا شخص الٹیمیٹلی قرآن تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا، اور ایسا شخص جب قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام قرآن سے اسے نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. کتنی حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا، جو دھمکی سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شکی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ نہ وہاں پر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاکیزگی کی روش اختیار کر لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز قائم کی، نماز پڑھی. آپ دیکھیں کہ سورہ الاعلیٰ، اس کو آپ پورے کے پورا یعنی ایک جو اللہ کی دعوت ہے اس کو کور کرتی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر لک من الاولی، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ اور کانٹے کی اصل بات تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی نازل ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اب یہ بھی سر پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ کتابیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو. جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اچھا غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے. کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے. اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں. نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ تھا، نہ جینز کا. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نہ جناب، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی. یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے. تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ ساری جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے، جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے. پوچھیں کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے لیکن سب سے پوشیدہ ہے. تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر،
سر اب جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے سائنس کی برکت سے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے, یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے؟ بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے, اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے, گرے نا. اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں ہے, اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے. ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا. یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں, کیمیکل پراپرٹیز, فزیکل پراپرٹیز, ہر ایک فائن ٹیون ہے. اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم. یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے, نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے, کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے. سورج کا زمین سے فاصلہ, یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے. پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں, 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی, وہ نیچے آتی نہیں ہیں, راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں. کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں, اور صرف وہی آتی ہیں. سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کو لائف کے لیے, لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں سپریم بی یا مدر نیچر, کوئی بھی نام دے دیں, الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے. وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے, تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. تو وہ اگلی بات ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم رکھتے ہیں. پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, نماز پڑھنے والے بہت ہیں, قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں. ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے, یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے, نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے, ڈنڈی نہیں ماریں گے, رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے, ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے, بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے, کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے, حرام خوری نہیں کریں گے. یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے. تو نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ جو الصلاۃ ہے نا جی, اس کا ترجمہ ویسے انگلش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں. پریئر اپروپریٹ ٹرانسلیشن بن ہی نہیں سکتی الصلاۃ کی. اردو میں ہم یا فارسی میں نماز کہتے ہیں. الصلاۃ بیسیکلی ورشپ ہے. ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے, ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر. نماز پریئر تو ہوتی ہے دعائیں, جس طرح کرسچنز آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف پریئر ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح, جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ. ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے ہوئے اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں. تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا, قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں, ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں, چاہے وہ ربنا لک الحمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں, پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں ارسال الیدین والا. پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے پوسچر بناتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں. پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں, اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پریئر پلس پوسچرز یہ مل کے ورشپ اور عبادت اور صلاح بنتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا تھا. کیا بات ہے, ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے, دیا بھی ہمارا ہوا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا, تقوی رکھتا ہوگا نا, وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا. انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے, پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو. اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈھیلی کرے گا۔ تو قرآن میں آیا کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، لیکن ہم لوگ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر لگاتے ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ایک امام مسجد صاحب تھے، ان کا فون آیا ایک دفعہ اکیڈمی میں، کئی سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں جی اس آیت نے میری زندگی بدلی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں جب اس آیت پہ پہنچا تو ادھر ہی میں رک گیا، میں نے کہا میں تو لوگوں کے دیے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن میں نے طے کیا کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی، فی سبیل اللہ نمازیں اور قرآن لوگوں کو پڑھانا ہے، اور جو میرے اپنا کوئی میں نے سورس آف انکم مینیج کیا میں اس میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یہاں آپ دیکھ لیں علماء کتنی لگژریس لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور نام لیتے ہیں جو بیت المال سے تو خلفۂ راشدین کا خلیفہ بھی وظیفہ آتا تھا۔ خلفۂ راشدین کا وظیفہ یہ آتا تھا کہ آپ جناب لینڈ روور گاڑیاں خریدیں اور 4 پیچھے وہ باڈی گارڈ بٹھائیں جو ایک وقت میں 2 کلو چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں۔ سر خلفۂ راشدین تو سوکھی کھانے والے تھے۔ ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ خلفۂ راشدین کا لگا ہوا تھا۔ ہم نہیں کہتے امام مسجد کی تنخواہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں پھر سبسسٹنس لیول پہ آخرت بھی لینی ہے، دوویں جانے مٹھے باہو نہ، آخرت لینی ہے تو پھر آپ کو دنیا کا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ سبسسٹنس لیول پہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اسے کنڈم نہیں کرتے۔ میں جو مولویوں کے چندے اور قربانی کی کھالوں کی مخالفت کرتا ہوں نا، اس سے مراد کبھی بھی میرا یہ نہیں ہے۔ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کی جو فائنانس ہے وہ باقی مسلمانوں کا کام ارینج کریں۔ میں اختلاف یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ جدادیں جو بنا رہے ہیں اور جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں، اسلام آباد میں ہزاروں امام مسجد آپ کو ایسے مل جائیں گے، چلیں ہزاروں میں ایگزیجریشن ہو جائے گی، سینکڑوں، کہ جو سائیکل پہ آئے تھے آج انہوں نے ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک مسجد پہ وہ قبضہ کرتے ہیں۔ وہ آپ اسلام آباد میں تو یہ حالت ہے نا، ابھی اجاڑ زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے، سی ڈی اے سے لوکیٹ کراتے ہیں کدھر مسجد بننی ہے، وہاں جا کے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، ہمیں بھی ترس آ رہا ہوتا ہے یار کتنی مشکل ہے، اور نہ پائی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی انویسٹمنٹ کا مقابلہ نہیں کر دی۔ اجاڑ میں جا کے ایک چھوٹا سا کچا سا کمرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا وضو خانہ ہوتا ہے، پرانے سے لوٹے، ایک باتھ روم، وہ بھی ٹین کا بنا ہوا، لیکن سر 5-6 سال جب گزرتے ہیں وہاں پہ ایک عالی شان مسجد ہوتی ہے اور ایک بہت بہترین قسم کی رہائش ہوتی ہے، جو اگر اسلام آباد میں آپ کو لینی پڑ جائے تو 40-50 ہزار روپیہ اس رہائش کا کرایہ ہوگا، وہ اس مولوی صاحب کی فری ہوتی ہے، اور ایون اس کے اندر جو بل آ رہے ہیں وہ بھی مسجد انتظامیہ دے رہی ہوتی ہے۔ لاکھ روپے کا ایک ایوریج پیکج وہ لے رہا ہوتا ہے، تنخواہ جو ہے وہ تو ویسے ہی ہوتی ہے نا چونگا۔ اور اس کے علاوہ جو جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ ویسے وہ مٹھی میں رکھ کے چلے جاتے ہیں وہ اولادہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی ایک پورا ایک سسٹم ہے جو اس کے اوپر چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاریں۔ پھر آپ نام لیں خلفائے راشدین کا، لیکن اچھا آپ کو واقعات تو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا جی وہ کرتا کیسے سلوایا آپ نے، تو یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں اسی سے وہاں کھڑے ہو کے نا سر آپ نے یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، تو اس کے وہ دہشت گرد قسم کے مریدین آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی، یعنی اس کا مطلب ہے یہ سیدنا عمر سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، تو پھر ہمیں واقعات کیوں سناتے ہیں آپ اگر خود آپ عمل نہیں کرتے؟ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور تیرا مال تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتا ہے۔ تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ پھر پکی یاری لگانی چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ کیوں؟
آپ علیہ السلام زیادہ مال کو اوائڈ کرتے تھے، آپ کی فقر کی زندگی تھی، اور یہ فقر اڈاپٹڈ تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں خیبر کے بعد تو وسعت ہو گئی تھی، لیکن حضور کی وفات تک ہماری حالت ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور کھجور بھی کوئی پیٹیاں یا ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کو بس، اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کو، یہ ٹوٹل رزق تھا۔ میٹھا پانی اس وقت ایک ایشو تھا، دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ اور اس میں مجھے بتائیں، حضور کی بیویاں حضور سے شکایت نہ کرتی تو کیا کرتی؟ لیکن جب شکایت کی، سورۃ العذاب میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، ایسی ڈانٹ پلائی کہ یہاں تک کہا کہ اے نبی ان کو کہو کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے! اور حضور آئے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرنا ہے کر لو، اللہ نے تو مجھے کہہ دیا اگر تم اس طرح ہی فقر کی زندگی گزارنا چاہتی ہو میرے ساتھ رہو، تو ادروائز میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں مال دے کے۔ انہوں نے کہا میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ وہ قرآن میں یہ آیا تھا، اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ تو آپ کی بیویاں اگر آپ کے ساتھ غصہ کھائیں نا تو صبر کیا کریں۔ نبی کی بیویاں، نبی کی تربیت یافتہ بیویاں، ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہماری بیویاں تو پھر ان سے بہت دور ہیں۔ تو یہ فقر کی زندگی نبی علیہ السلام کی اسی لیے اڈاپٹڈ تھی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اچھا، ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہیں نا کہ یار استری، گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے، اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، گرم استری پہ۔ اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چیک کریں گے نا۔ تو یہ ہے یقین، آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے، ایمان والا معاملہ۔ اچھا، قادیانی اس کے اندر بھی جو ہے وہ 2 نمبری کرتے ہیں۔ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرہ اس سے مراد ہے جو اس کے بعد نازل ہوا، حالانکہ وہ قرآن کے اسلوب میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ویسے کوئی بےمانی کرنا شروع کر دے علیحدہ بات ہے، وہ تو قرآن اپنے اسلوب میں بالکل کلیئر ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں آپ، عقیدہ توحید بھی کلیئر ہے، عقیدہ رسالت بھی کلیئر ہے، کیونکہ آیا کہ ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوا، اور عقیدہ آخرت بھی۔ جو بنیادی اسلام کے 3 عقائد ہیں وہ سورہ بقرہ کے، میں نے کہا تھا پہلے 4 رکوع جو ہیں نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں، آلموسٹ 40 کے قریب آیات، لیکن پہلی 4 آیات کے اندر ہی کتنی مضامین کی گہرائی موجود ہے۔ تو آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صاحب یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پہ جو نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ جوز اور کرسچنز کو چونکہ یہ پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، پروفیسیز موجود تھیں۔ ایون آج کی آپ انجیل مقدس اٹھائیں، جو انارکلی سوسائٹی، جو بائبل سوسائٹی جو ہے انارکلی لاہور، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے، انہوں نے انجیل مقدس کے نام سے آلموسٹ اتنی والیوم کی ہے، لیکن وہ باریک رائٹنگ ہے، قرآن سے 3 گنا بڑی وہ کتاب ہے۔ آپ اس میں ابھی بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر چلے جائیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 کی جو ہے وہ آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھ لیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان کے یعنی امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، تو وہ یعنی بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے۔ میں قرآن کے تعارف میں اس کے اوپر چونکہ بول چکا ہوں، آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس میں چیپٹر نمبر 15 سے لے کے 18-19 تک آپ کو نبی علیہ السلام کے علاوہ کے حوالے سے پروفیسیز ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جی مجھے تم سے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ جب وہ دنیا میں ہستی تشریف لائیں گی، میں تمہارے آسمانی جو باپ ہے یعنی خدا سے یہ بات کروں گا کہ وہ ہستی تم میں آئے اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی
جس کے ابھی تم متحمل نہیں ہو، وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ وہی کہیں گی جو اللہ ان کو وہی کرے گا. وہی جو ہم کہتے ہیں نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو نبی علیہ السلام، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پھر دیکھیں کیسا روشن ہوا ہے. ان کے اوپر جو جیوز نے تہمتیں لگائی تھیں وہ اس کتاب نے دور کی، اور کرسچنز نے جو ان کے نام پہ شرک کھڑا کیا تھا اس کو بھی دور کیا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کا نام دنیا میں روشن کیا. اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ نان مسلم ہو رہے ہیں نا وہ کرسچنز ہیں، کیونکہ مسلمز ہی اونلی بلیورز ہیں آن دا فیس آف ارتھ، کرسچنز کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں. یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ ایک مسیح کے انتظار میں ہے جو آ کے جا چکا ہے. اب جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح مان لیں گے، حالانکہ جو ان کی کتابوں میں مسیح تھا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو انہوں نے انکار کر دیا. اور کرسچنز نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے کہہ دیا یہ خود ہی خدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کا رد اس کتاب میں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی، صحیح عقائد بتائے، جوز کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کرسچنز کی وہ انشاءاللہ آگے شروع ہوں گا. اب آگے جو ہے وہ انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں ان کا ذکر آئے گا، کہ یہ تو ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں، بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑ ہی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. اگلی آیت جو ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا. اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد منافقین کا. یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے، اور اس کا پھر کنکلوژن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہی ہوں گے. ٹھیک ہوگا جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے، ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.